نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں و بزرگوں، 29واں پارہ سورہ قیامت کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں اہم نظریات میں سے ایک نظریہ عقیدہ قیامت۔ 7 بنیادی عقائد۔ پہلا، اللہ کی توحید۔ پہلا عقیدہ اللہ کی ذات پر ایمان۔ دوسرا عقیدہ فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ چوتھا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ پانچواں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، سب معاملات اللہ کی طرف سے۔ اور چھٹا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور 7واں عقیدہ قیامت کے دن پر۔ یہ 7 بنیادی عقائد ہیں۔ ان 7 چیزوں پر اگر انسان صحیح معنی میں ایمان لے آئے، اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی مثال بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتی ہے، قابل رشک بن جاتی ہے۔ بہت اچھی زندگی گزارتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے۔ وہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ زمین پر، گھروں میں، ملکوں میں جہاں بھی فتنہ و فساد ہے، جہاں بھی بربادی ہے، وہ انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، پیغمبروں کو نہیں مانتے، تقدیر کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن میں خرابی آتی ہے تو انسان کے اعمال میں خرابی آتی ہے، انسان کے کردار میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کے اخلاق میں خرابی آ جاتی ہے۔ اور جب ان چیزوں میں ان بنیادی چیزوں کے ایمان لانے میں اگر خرابی نہ ہو تو انسان نکھرتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار نکھر جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی انہی چیزوں پر زور ہے۔ سارا قرآن اٹھائیں، توحید سے بھرا پڑا ہے، یا فرشتوں کے تذکرے سے، یا آخرت کے پر ایمان لانے سے، قیامت پر ایمان لانے سے، انہی چیزوں سے بھرپور ہے۔ تو بہرحال میرا بیان چل رہا ہے سورہ قیامت یعنی قیامت پر۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ قیامت ہے۔ کیونکہ جس بندے کا ایمان ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے، اچھی نیت بری نیت کا حساب اللہ کے سامنے چکانا ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے گا، کفر سے، بدعت سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، ہر قسم کے گناہ سے وہ توبہ کرے گا۔ تبت عنہم وتبرأت من الکفر والشرک، کفر، شرک، والکذب، جھوٹ، والغیبت، غیبت، والبدعت، بدعت، والنمیمت، چغل خوری، والفواحش، بے حیائی، والبہتان، بہتان، والمعاصی کل، ہر قسم کے گناہ سے وہ توبہ کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہو۔ تو رب ذوالجلال نے سورہ قیامت میں بڑے مؤثر انداز میں
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کیا تھا اسی سورہ قیامت کے حوالے سے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب قبر میں ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے، اسی لیے تو گناہ کرتا ہے۔ شیطان یہ بات دل میں ڈال دیتا ہے کہ مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہزاروں سال نہ جانے کب تک قبر میں رہنا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس سوچ پر، جس حالت میں، جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں جو جو خیالات ہیں، جو جو آپ کی سوچ ہے، جس سوچ پر آپ اس دنیا سے جائیں گے، قیامت میں انہی خیالات کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے۔ بالکل، یعنی آپ کے خیالات میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایسا ہوگا جیسا کہ آپ، جس طرح انسان سوتا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتا ہے، اب سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کے وہی خیالات ہوتے ہیں، وہی اس کی سوچ ہوتی ہے، وہی اس کے دل و دماغ میں مصروفیات کہ میں نے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2-3 مثالیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال تو اصحاب کہف کی ہے۔ 309 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا، 3 صدیاں۔ 3 صدیوں کے بعد جب اللہ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا، تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ ہم کتنا سوئے؟ تو آپس میں کہنے لگے یہی 2-4 گھنٹے۔ بعضوں نے کہا آدھا دن، بعضوں نے کہا 1 دن، بعضوں نے کہا تھوڑی سی مدت۔ اور اسی طرح جب وہ اٹھے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، ان کے پاس سکے تھے، انہوں نے بھیجا ایک بندے کو، جاؤ جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ وہی سوچ 309 سال کے بعد بھی ان کی سوچ نہیں بدلی، جس حالت میں سوئے اسی حالت میں اٹھے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی بیان فرمائی، 3 پارے میں 100 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا۔ ان کا جو کھانا تھا وہ جیسا تھا 100 سال پہلے ویسے ہی وہ تر و تازہ رہا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ لیکن جو ان کی سواری تھی، گدھا تھا، وہ گل سڑ گیا، ریزہ ریزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھایا۔ ان سے بھی یہی سوال ہوا، اے عزیر تو کتنے دیر تک سویا رہا؟ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، یا اللہ یہی آدھا دن، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ تو یہی اللہ نے مثال ہمیں سمجھائی کہ جب تم قیامت میں اٹھو گے تو تمہیں ایسے ہی لگے گا، فقد لبثتم فی کتاب اللہ ما لبثوا غیر ساعۃ۔ 21ویں پارے میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، سورہ سجدہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، لوگ قسمیں اٹھائیں گے، لوگ قسم کھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو قبر میں چند گھڑیاں رہے، چند گھڑیاں، چند گھنٹے۔ حالانکہ میرے بھائیو، ہزاروں سال سے لوگ مر چکے ہیں اور ہم نے دنیا سے جانا ہے، نہ جانے قیامت کب آنی ہے، 1000 سال بعد آتی ہے، 2000 سال بعد آتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہزاروں سال قبر میں رہیں گے، لیکن ان کے وہی خیالات، جن خیالات پر وہ مرے انہی خیالات پر اٹھیں گے، جس سوچ پر وہ دنیا سے گئے، جو جو ان کے منصوبے تھے ذہن میں، جو جو ان کے ذہنوں میں خیالات تھے، وہی منصوبے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو چند گھڑیاں قبر میں رہے، چند گھڑیاں، آج اٹھ گئے۔ لیکن ایمان والے کہیں گے نہیں، چند گھڑیاں نہیں رہے، تم ہزاروں سال، فقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث،
تم بہت لمبی مدت قبر میں رہے. فہذا یوم البعث، آج کا دن قیامت کے دن. یہ مت سمجھو کہ آج تم اٹھے ہو تو جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن نہیں، آج قیامت کا دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس دن سے بے خبر تھے، تم اس دن سے بے خبر تھے. فَهَذَا يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن مجرموں کی معذرت، مجرموں کا گڑ گڑانا ان کو نفع نہیں دے گا. آج گڑ گڑا لو میرا بھائی، آج کا رونا کام آئے گا، آج کی استغفار کام آئے گی، آج کی توبہ کام آئے گی. لیکن قیامت کے کیا فرمائے ایمان والے، کیا کہیں گے؟ فَهَذَا يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. ظالموں کو ان کی معذرت، ان کی معافی تلافی کام نہیں آئے گی. قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا. بہت روئیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں گے، ان کی آواز اونچی اونچی ہوگی، چیخیں گے، چلائیں. لہم فیہا زفیرٌ، جیسے اونٹ بولتا ہے یا گدے کی آواز. شہیق بولتے ہیں گدے کی طرح دھاڑنا. چلائیں گے، دھاڑیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے. بہت سی روایات میں آتا ہے اتنا روئیں گے ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو. لیکن لا ينفع الذین، کوئی نفع نہیں دے گا. ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کی نظر ہوگی. ظالموں پر کوئی کام نہیں دے گا. اس دن کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. جس دن قیامت قائم ہوگی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ مجرموں سے کلام تک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بڑی التجا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم زمین پر جا کر دوبارہ ظلم کریں گے تو پھر تو ہمیں جہنم میں ڈال دینا. فرمایا نہیں، اخسؤوا فیہا، فرشتوں کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا نہیں، ان سے کہو کہ دفع ہو جاؤ. لا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو. تو جس دن قیامت ہوگی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ ان کو کلام نہیں کرے. کلام تو دور کی بات ہے، لا ینظر الیہم، اللہ دیکھے گا بھی نہیں. جاؤ مجرموں، الگ ہو جاؤ. یہ قرآن ہے میرے بھائی، قصے کہانیاں تھوڑی ہیں. مجرموں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. ولا یزکیہم، آج اللہ تمہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا. جب تک موت کے آثار نہیں تب تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا. اللہ اکبر. ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، لیکن جب پانی میں غرق ہونے لگا اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا. فرمایا نہیں، اب تیرے ایمان کا فَالْيَوْمَ لَا يَنْفَعُكَ، آج تیرا ایمان تجھے نفع نہیں دے گا. پہلے تھا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا نہیں، مجرموں کو، ظالموں کو، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں. کوئی بھی ہے ظلم و زیادتی کرنے والا، کوئی بھی ہے. اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی. اللہ کے ہاں یہ بھی نہیں چلتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ کے ہاں معیار ایمان و عمل ہے. یہ نسبتیں نہیں چلتی رب کے ہاں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا،
سور اسرافیل علیہ السلام جب قیامت کی آواز لگائیں گے فلا انساب بینہم، تو پھر نسبتیں نہیں چلیں گی، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی امت ہے، ولا یتساءلون، نہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو امت کس کی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، لا یتساءلون، بلکہ معیار کیا ہے، فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم ہوئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ من خفت موازینہ، جس کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہ ناکام ہیں، فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بہت سے ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کی نیکیاں تو بڑی ہوں گی، بہت نیکیاں پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے خیرات، صدقات، مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے، غریبوں کو کھلایا ہوگا، یتیموں کو کھلایا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن دوسروں کے حق دبائے ہوں گے، دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے۔ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، چل ساری نیکیاں ضائع، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد کرتی جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، ان کے گناہ اٹھا کر ان ظالموں کے سروں پر دے دیے جائیں گے۔ یہ ہے قیامت۔ انسان انکار کرتا ہے قیامت، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد اب پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا ہے، 1000 سال 2000 سال، کون کس نے دیکھا۔ بات اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جن حالات میں تم مرو گے انہی حالات میں اٹھو گے، یہاں تک کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا تمہاری انگلیوں کے جو پورے ہیں ان میں بھی فرق نہیں آئے گا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا سر، تمہارا دھڑ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو پورے ہیں، انگوٹھے کے جو نشانات ہیں، ان میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ ہم اس طرح تمہیں اکٹھا کریں، اٹھائیں گے۔ مجرموں الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ اکبر، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کے غلام مت بننا، نفس و شیطان کی غلامی اختیار مت کرنا۔ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو نفس و شیطان کا غلام بن جائے۔ نفس، شیطان، بس پیسہ آنا چاہیے، عہدہ ملنا چاہیے، منصب ملنا چاہیے، چاہے کسی کا خون کرنا پڑے، چاہے جھوٹ بولنے پڑے، عہدہ ملنا چاہیے، بس نفس و شیطان کا غلام۔ تو اللہ کیا فرمایا کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی غلامی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَانِعْبُدُونِی، اور میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، شیطان کی نہیں کرنی، میری کرنی ہے۔ لیکن وَلَقَدْ یقیناً اضل منکم جبلا کثیرا، شیطان نے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔